الرحمن الرحیم. تمام معزز حضرات، خواتین حضرات، السلام علیکم. یہ آج شوکت صدیقی مرحوم صاحب کی ایک شام منائی جا رہی ہے، یاد ہے. اس میں مجھے بھی بلایا گیا. مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں اس پروگرام میں، اس شام میں شریک ہوا. ابھی آپ کو کاظم پاشا صاحب بہت ساری باتیں بتا دی گئے، بہت زیادہ، اور ابھی بہت زیادہ باقی بھی ہیں جو ظاہر صبح ہو جاتی ہے اگر یہ بتاتے رہتے تو. میں اس ادارے سے تعلق رکھتا ہوں جس کا نام ہے پی ٹی وی. یہ ایک ادارہ ہے. یہاں بہت بڑے بڑے رائٹر، بہت بڑے بڑے ایکٹر، بہت بڑی بڑے ایکٹریس اور ڈائریکٹر جو نامچین لوگ تھے، انہوں نے پی ٹی وی کو ایک ادارہ بنایا. میں اس ادارے کا ایک ادنا سا ایکٹر ہوں. ابھی آج کل چینلز بھی چل رہے ہیں، ڈرامے بھی بن رہے ہیں، دنیا جہان کی چیزیں بھی ہو رہی ہیں، مگر آپ یہ دیکھیں کہ جانگلوز کو گزرے ہوئے 27-28 سال ہو گئے. آج بھی میری شناخت اسی جانگلوز سے ہے. اور یہ کریڈٹ میں کاظم پاشا صاحب کو دوں گا. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے پروفیشنل آدمی ہوں گے یہ، کہ انہوں نے اتنے ہزار لوگوں میں سے مجھے چوز کیا. یار وارسی، میں چاہتا ہوں کہ لالی کا روڈ میں تم سے کروں. میں نے کہا میں یار یہ پڑھتا تھا، ڈائجسٹ ڈھونڈ کے لاتا تھا اور اس کو پڑھتا تھا اور اپنے منہ میں مٹھو رہتا تھا اور اپنے آپ کو کنسیو لالی ہی کرتا تھا. مجھے کیا پتا کہ تم مجھے لالی کے لیے واقعی تم مذاق کر رہے ہو یا لے رہے. کہنے لگے یار میں سوچ رہا ہوں لیکن ایک شرط ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے شوکت صدیقی مرحوم کے گھر چلنا ہے، انہیں مجھے تمہیں دکھانا ہے. اگر وہاں سے اپروول آ گئی تو تم لا لو. تو یہ میرے لیے بڑا شرف ہے کہ میں نے شوکت صدیقی صاحب کے 2 ناول کیے. ایک خدا کی بستی کیا ہوا، اس میں بھی میرا کریکٹر بہت ہٹ ہوا تھا، اور دوسرا جو سب سے بڑا سیریل کیا وہ میں نے جانگلوز کیا. تو جب میں اور کاظم پاشا ان کے گھر ڈیفینس گئے تو ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا. تھوڑی دیر کے بعد شوکت صدیقی صاحب ڈرائنگ روم میں آئے. آنے کے بعد مجھے دیکھا، کاظم پاشا کو دیکھا تو مسکرائے اور کاظم پاشا سے کہا کہ کاظم لالی لائے. کاظم کہنا جی سر میں آپ کو دکھانے لائے. ٹھیک ہے. مجھے وش دی، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، وش یو گڈ لک. آپ یقین کریں مجھ سے اگلا قدم چلا نہیں گیا، میں وہیں کا وہیں رہ گیا. ایسا اتنی بڑی سیریل جو کہ طلعت حسین کر رہے تھے اس کو، وہ کرا میرے نام نکلا. تو پھر میں نے سوچا کہ وارسی صاحب زندگی میں اگر موقع ملتا ہے تو اس سے صحیح طریقے سے ریل کر لو. اگر دوبارہ پھر بڑی مشکل سے موقع ملے گا. تو میں نے وہ دل و جان کے ساتھ کاظم پاشا صاحب کے ساتھ کام کیا. اور کاظم پاشا صاحب کو میں داد دیتا ہوں کہ واقعی یہ تھے ڈائریکٹر اس دور کے. میں آج بھی چینلوں پہ کچھ تھوڑا بہت کام کر رہا ہوں جو کہ میرا دل نہیں ہے مگر کر رہا ہوں. تو میں نے موازنہ نکالا ہے کل کے ٹی وی میں اور آج کے ٹی وی میں. کل کا ٹی وی تھا پی ٹی وی، جس نے دنیا میں ایکٹر ایکٹریس کو روشناس کرایا، بولنا سکھایا، بیٹھنا سکھایا، آداب سکھائے، اور وہ دنیا میں روشناس ہوا. صحیح معنوں میں وہ میڈ ان پاکستان ہے. آج کا جو پروگرام چل رہے ہیں ان کو میں میڈ ان چائنا بولتا ہوں.
اور وہ بھی ڈسپوزیبل. چل گیا تو چاند تک, نہیں چلا تو شام تک. جس طرح کی محنت ہم نے اپنے ڈراموں میں کی ہے, آج مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ آج آپ کسی بھی, یہ نہیں کہ یہ لوگ ایکٹر نہیں ہے, ایکٹریس نہیں, بڑے اچھے ایکٹر ہیں اور بڑی اچھی ایکٹریس ہیں, مگر کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہے, کیونکہ وہ دہاڑی والے مزدور ہیں, صبح 10 بجے انہوں نے آنا ہے اور رات 10 بجے انہوں نے جانا ہے. اسی میں ان کے ہاتھ میں وہ پرچہ دے دیا جائے گا کہ بھائی یہ پڑھنا ہے, پڑھو. تو یہ ایکٹنگ بولے بھاگو, یہ ایکٹنگ بھائی یہ پڑھ دو یار. ہم نے ایکٹنگ نہیں دکھانی, ہم نے صرف پیٹ بھرنا ہے چینل کا. اس زمانے میں پیٹ نہیں بھرا جاتا تھا, اس زمانے میں کام کیا جاتا تھا. آج بھی وہ ایکٹر, آج بھی وہ اس کی جو پرانے ہیں ان کے سب کی شناخت ہے. کتنی بڑی بدنصیب ہے کہ اتنے بڑے بڑے سیریل کر رہے ہیں, ان کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا, میں ٹی وی پہ آتا ہوں, یہی کلاس ہو جاتا ہے. میں دعا دوں اللہ میاں شوکت صدیقی صاحب کو جنت عطا فرمائے اور جنت میں ہی جگہ رکھے ان کی غزل کی میری بات. تھینک یو ویری مچ. یہ تھے ایم وارسی صاحب. ان کی اداکاری اور جو روزانہ کے معمول ہیں یہ ایک جیسے ہیں. ان کے اندر کسی قسم کی بھی بناوٹ نہیں ہے, یہ قدرتی ایک اللہ کا کرم ہے ان کے اوپر.